अस्सलाम वालेकुम व्हाट कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो व्यूअर, आज हम आ चुके हैं नए टॉपिक के साथ, न्यू वीडियो के साथ। और आज की ये वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लस इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में हम सीखेंगे हाउ चैट जीपीटी इज हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स और बिगनर्स। मतलब चैट जीपीटी स्टूडेंट्स और बिगनर के लिए हेल्पफुल कैसे है। तो ये वाली वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है, सो मैं फिर से थोड़ा सा वीडियो के लेकर आप दोबारा से फ्री हूँ। सो अब डेली वीडियो करेंगी, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को सेट करके नीचे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। ओके, सो सबसे पहले हमने अपना ब्राउजर खोल लेना है। ब्राउजर खोलने के बाद हमने यहाँ पे लिखना है chatgpt.com। अभी चैट जीपीटी 5 नया लॉन्च हुआ है, तो इसलिए वो हमें फ्री यूज करने का दे रहे हैं। भाई आप लोग फ्री यूज कर लो कुछ दिन के लिए। तो चैट जीपीटी हेल्पफुल किन कामों में? आज की इस वाली वीडियो में बिगिनर लेवल पे सीखेंगे, फिर अगली वीडियो और ज्यादा लेवल पे होगी, इंटरमीडिएट, फिर एडवांस लेवल पे। तो बिगिनर्स के लिए चैट जीपीटी, स्टूडेंट्स के लिए चैट जीपीटी बिगिनर लेवल पे करते। अच्छा, सो फिर ये हमें एक्सप्लेनेशन डिफिकल्ट टॉपिक इन सिंपल वर्ड्स। आपने कोई मुश्किल टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा, जैसे सर ने आपको, आप पढ़ रहे हैं और सर ने आपको ना फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हैं, आपको कुछ समझ आ नहीं रहा। सर पढ़ा रहे हैं आपको फोटोसिंथेसिस टॉपिक, आपको कुछ समझ आ नहीं रहा है, आपके ऊपर से जा रहा है, आपको सर की समझ आ नहीं रही। घर में आए अपने माँ बाप से समझो, उनकी भी समझ नहीं आ रही, तो फिर चैट जीपीटी भाई इधर ही काम आता है। बताता हूँ कैसे। आपको समझ नहीं आ रहा वो टॉपिक, आप उससे कहेंगे सिंपली, आप इस पे जाएंगे, चैट जीपीटी खोलेंगे, यहाँ पे आप सर्च कर, आप यहाँ पे सर्च करेंगे आई एम, कौन सी क्लास में, आई एम इन, हम क्लास 7 के ले लेते हैं क्योंकि हम बिगनर्स के लिए। आई एम इन क्लास 7 and I don't understand I don't understand photo synthesis. Can you explain it to me in an easy way? मैंने इससे कहा है मैं क्लास 7 में हूँ और मुझे फोटोसिंथेसिस समझ नहीं आ रहा। प्रोसेस कर लेते हैं, मतलब मैं क्लास 7 में हूँ और मुझे ना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझ नहीं आ रहा, क्या तुम मुझे आसान वे से समझा सकते हो, मतलब आसान लफ्जों में समझा सकते हो? जरूरी नहीं आप फोटोसिंथेसिस करें, आप कोई और भी कर सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक है जिसको आपको समझ नहीं आ रही, आपका ध्यान है
اس کلاس میں ہوں، مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی، جیسے مجھے فوٹوسنتھسس سمجھ نہیں آ رہی، ایگزامپل کے میں نے لیا تھا. سو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو آپ لکھ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ انگلش میں لکھیں، آپ کون سی بھی لینگویج میں لکھ سکتے ہیں. جیسے رومن انگلش میں لکھ سکتے ہیں، جیسے ہم لکھتے ہیں ہائی ایچ وائی، کیا حال ہے کے وائی کیا حال ہے، ایسے لکھتے ہیں. ویسے بھی لکھ سکتے ہیں، آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں، کسی بھی لینگویج میں لکھ سکتے ہیں. مطلب میں نے لکھ لیا لیکن مجھے اس کی انگلش کی سمجھ ہی نہیں آ رہی. مطلب کہ انگلش کی سمجھ بالکل بھی نہیں آ رہی، میں کیا کروں؟ ٹینشن نہ لو، اس کا بھی آسان طریقہ ہے. آپ یہاں پہ جائیں گے، یہاں پہ لکھیں گے کنورٹ ان اردو. دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اردو میں بھی کنورٹ کر دیا. آپ دنیا کی کون سی لینگویج، جو سی لینگویج کہیں گے آپ اس کے اندر کر دے گا. جیسے کنورٹ ان چائنیز، دیکھ سکتے ہیں میں نے کہہ دیا کنورٹ ان اسپینش. دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اسے ہر قسم کی لینگویج میں کنورٹ کر دیا. آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں. دیکھ سکتے ہیں داتری میں انگریڈینٹس اور بھی بہت کچھ. اس طرح یہ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، آپ ایسا کہیں گے اگر مور ایزیئر میں تو اگر یہ اتنا ہی آسان ہوا، مطلب اتنا ہی مطلب میکسیمم اس سے ایزی کی ہوا تو یہ اور ایزی نہیں کرے گا. اگر آپ اسے کہیں گے مور ایزیسٹ وے تو پھر یہ شارٹ بھی کر دے گا، تو بہت آسان بھی کر دے گا. آپ اس کی شارٹ بھی کروا سکتے ہیں، لانگ بھی کروا سکتے ہیں. اوکے، یہ تو ہوا کہ یہ ہماری مطلب کہ ڈیفیکلٹ ٹاپکس کو ایزی وے میں ہمیں کیسے بتا سکتے ہیں. لیکن اب جو اگلا ہے یہ ہماری ہوم ورک میں بھی ہیلپ کر سکتا ہے. ہیلپ ود ہوم ورک، یہ ہمیں گائیڈ دے سکتا ہے کہ ہمیں یہ والا سوال کیسے سولو کرنا ہے. ایسے آپ ایسے کوئی بھی سوال پوچھے دے دے گا. چاہتے میں نے اس سے میتھ کا سوال پوچھا، سولو دس کوشچن، میں نے تو کہا سولو دس کوشچن. میں نے کہا بھائی اس کوشچن کو نہ تو سولو کر. کوشچن ہے 25 multiplied by 25 multiply 16. میں نے کہا 25 ملٹی دیکھ سکتے ہیں یہ کیلکولیٹر کی طرح ورک کرتا ہے، لیکن کیلکولیٹر اس میں ایک ڈفرینس ہے. کیلکولیٹر کے اندر آپ جب یہ کریں گے تو پھر یہ ڈائریکٹ کیلکولیٹر اس کو پلس وغیرہ جو بھی ملٹیپلائی وغیرہ کر کے آنسر دے دے گا ڈائریکٹ. لیکن چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ پورا مطلب میتھڈ کرتا ہے. جاتے ہیں 25 ملٹیپلائی بائی 10 equal to 220 فل اسٹیپ بائی اسٹیپ اسے کرتا ہے اور آنسر دیتا ہے. اب اس چیز ہم کو جا کے کیلکولیٹر میں کر لیں وہ ڈائریکٹ آنسر دے گا، اور آپ اس میں کر لیں تو پھر یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ دے گا. اچھا، اس کا ایک اور فیچر ہے، مثلا آپ کو لکھنا نہیں آ رہا، آپ نے بہت زیادہ دینا ہے، تو پھر آپ فوٹو اس کے اندر فوٹو ایڈ کر سکتے ہیں. ایک فوٹو دے کے آپ اپنا کام کروا سکتے ہیں. اور بھی بہت زیادہ فیچر ہیں اس کے اندر، وہ بھی ہم ٹرائی کریں گے لیکن تھوڑی دیر بعد. تو دیکھ سکتے ہیں یہ میتھ کا سوال سولو کر سکتے ہیں. آپ اسے جو سا دنیا جہاں کا سوال مشکل سے مشکل دیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ سولو کر کے دے دے گا.
میں ایک اور سوال دیتا ہوں. سولو دس کوشچن میں دے دیتا ہوں اسے 321 ملٹی پلائی بائی 321. میں بتا میں نے رینڈم دیا یہ سوال ہے کوئی نہیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ. اس نے مجھے آنسر دے ہی دیا. فل کیلکولیٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ. اگر آپ اسی کو کیلکولیٹر میں لیں گے تو پھر وہ آپ کو ڈائریکٹ آنسر دے دے گا. ہاں جو کیلکولیٹر سولو نہیں کر سکتے کبھی کبھار کیلکولیٹر سے بھی سولو نہیں ہوتے کہتا ہے یہ مجھ سے سولو نہیں ہوتے ایرر دے دیتا تو وہ بھی کبھی کبھار چیٹ جی پی ٹی سولو کر دیتا ہے اور کبھی کبھار نہیں کرتا. اگر وہ سوال سولو کرنے والا ہوا تو چیٹ جی پی ٹی کر دے گا اگر سولو کرنے والا نہ ہوا تو نہیں کرے گا. اوکے یہ تو ہو گیا کہ ہماری ہوم ورک میں کیسے مدد کرتا ہے. ایک اور چیز میں بھی یہ ہماری مدد کر سکتا ہے جو ہے رائٹنگ امپروو. ہماری رائٹنگ کو بھی امپروو کروا سکتے ہیں. آپ لوگ کہہ رہے ہو کیا ہے کیا پاگل پنتی ہے. ایک اے آئی ہماری رائٹنگ کو کیسے امپروو کروا سکتا ہے. میں بتاتا ہوں کیسے امپروو کروا سکتا ہے. مثلا آپ نے کاپی پہ کچھ لکھا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے بھائی یار میری رائٹنگ اچھی نہیں ہے تو پھر میں رائٹنگ اچھی کروں پھر چیٹ جی پی ٹی سے مدد کرتا ہوں. چیٹ جی پی ٹی مدد کیسے لیں گے ہم اسے مطلب آپ نے کاپی کی پک لے لینی ہے موبائل سے. آپ نے نا اس کاپی کی اس پیراگراف کی یا ایسے مطلب جو بھی آپ نے ایسے لکھا ہے اس کے اندر آپ کو گرامر مسٹیکس بھی ہے رائٹنگ بھی ورڈ بھی بہتر کرنے ہیں تو پھر آپ اس ایسے مطلب اس پیج کی پک لے لیں گے موبائل سے چیٹ جی پی ٹی کھولیں گے پلس کے آئیکن پہ کلک کریں گے ایڈ فوٹوز اینڈ فائل پہ کلک کر کے آپ جائیں گے اور اسے پیسٹ کر دیں گے. مطلب آپ نے جہاں پہ بھی سیو کی ہوں گی گیلری سے نکال کے اسے یہاں پہ امپورٹ کر دیں گے. پھر آپ اس سے کہیں گے چیک مائی پیراگراف فار گرامر مسٹیکس اینڈ رائٹنگ مسٹیک تو یہ دے دے گا. اگر آپ نے صرف رائٹنگ مسٹیک کریں تو رائٹنگ مسٹیک یا گرامر یا کوئی سی بھی مسٹیک کرنی ہے کسی بھی طرح کی مسٹیک کا بارے میں آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں. لائک میں نے یہ کوئی سا بھی آرٹیکل کی پک اٹھا لی گوگل سے مجھے نہیں پتا اس کے اندر غلطیاں ہیں کہ نہیں میں اس کے پاس گیا میں نے کہا چیک دس امیج کیونکہ امیج ہے امیج تو بڑا آرٹیکل ہے جو بنا ہوا ہے وہ گرامر مسٹیک اینڈ رائٹنگ مسٹیک. ویسے یار تو صحیح اس کی کمپیوٹر کی رائٹنگ پر پھر بھی اوکے تو دیکھ کے سکتے ہیں آپ لوگ. اس نے کہا ہے دس سینٹینس از گرامیٹیکلی کریکٹ اینڈ کلیئرلی رائٹنگ کیونکہ بائی جان یہ کمپیوٹر میں بنایا گیا تو ہم ہیومن کی رائٹنگ کی پک اٹھاتے ہیں فٹافٹ سے گوگل میں جائیں گے. سو ابھی میں نے اٹھا لیا ایک ہیومن اور اے آئی کے مطلب کیا کہہ سکتے ہیں مطلب دو ٹائپ سے ایک سائڈ پہ ہیومن کی رائٹنگ ہے اور ایک سائڈ پہ اے آئی کی رائٹنگ ہے. تو اس سے آپ وہاں سے کاپی بھی کر سکتے ہیں. مطلب میں نے لیپ ٹاپ میں گوگل کھولا تھا تو پھر میں نے کاپی کر لیا کنٹرول وی کریں گے
سو پھر ہم اتنا لکھنے کی کیا ضرورت ہے, یہاں سے کاپی کرتے ہیں ہم اسے ہی, یہاں پہ جا کے وہی سینٹینس پیسٹ کرتے ہیں. I checked and the text in your image issue I noticed along with person 1. یہ person 1 کی جو ہے وہ ہے human writing, اور دوسری جو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ was this writing by a human or AI. پہلے والی رائٹنگ ہیومن کی ہے اور دوسرے والی اے آئی کی ہے. تو دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کہا I just moved to city لاچ جو بھی لکھا ہوا ہے. سو اس نے کیا کریکشن کیپیٹلائز آئے, دیکھ سکتے ہیں لائک اگست, یہ پوری دے رہا ہے, ریوائز کروا رہا ہے, دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اس کا پیراگراف, اور اس نے سجیشن کے بعد جو پیراگراف بنا کے دیا کہتے ہیں یہ صحیح ہوگا. اور پرسن 2 کی کریکشن اے آئی کی بھائی اس نے کریکشن کروانی ہے, چلو کوئی نہیں, اس نے اس کی بھی یہ کی ہے, لگتا ہے جس نے اپلوڈ کیا نا یہ گوگل پہ, اس نے صحیح سے اس کے اوپر دھیان نہیں دیا. دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ نے کریکشن بتائی, پھر ریوائز پیراگراف بنا کے دیا. تو اس طرح یہ ہمیں رائٹنگ میں بھی ہیلپ کر سکتا ہے. اگلی بات یہ ہمیں اسٹڈی مطلب ہمیں پڑھنے میں, ایگزام کے دوران پڑھنے میں بھی ہیلپ کر سکتے ہیں, مطلب ہماری پڑھائی میں بھی بہت زیادہ ہیلپ کر سکتا ہے. ہیلپ یو اسٹڈی فار ایگزام, یہ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں پڑھنے میں ایگزام کے لیے. بتاتا ہوں کیسے. یہ ہمیں کوئزز بنا کے دے سکتا ہے, نوٹس بنا کے دے سکتا ہے, ریوائز کروانے میں ہماری ہیلپ کر سکتا ہے. جیسے میں اس سے کہتا ہوں میک 10 quizzes quiz question about the war of 1965 Pakistan against India. دیکھ سکتے ہیں اس نے کوئزز بنا کے انڈیا اور پاکستان کی وار کے in which month and year did the 1965 war Pakistan and India officially being, مجھے نہیں پتا ویسے آپشن, مطلب آپ اس سے بتا سکتے ہیں. جیسے نمبر 1 میں نے 1 لکھ کے بتا دیا, بی آپشن. اب بی آپشن مطلب ڈائریکٹ بی بتا دیتے, دیکھتے ہیں کریکٹ ہے کہ نہیں. کریکٹ میرے تکا صحیح نکل گیا. اوکے 10 ابھی دیکھتے ہیں. On which date is Pakistan Independence Day celebrated? یہ بھی ہوتا کبھی. اوکے 23 مارچ مجھے I guess 23 مارچ. اوکے 6 سپٹمبر. تو اس طرح آپ کو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں, آپ اسے بتا سکتے ہیں. جیسے آپ اس نے کہا, آپ اسے کہتے ہیں میک مور کوئزز. اگر آپ کو یہ فن والا بھی ہے اور پڑھائی بھی ہو جاتی ہے اس سے. سو ابھی ایک اور بات کہ آپ کے پاس بہت زیادہ کوئزز ہیں, مطلب آپ کے پاس بہت زیادہ ہیں, تو یہ آپ نے صرف ایسے ہی کھیلنا ہے. ایک پک آپ ایسے بھیجیں گے, پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے ہم نے پہلے بھیجی. ہم پلس کا ہی بن جائیں گے, فوٹوز اینڈ فائلز پہ کلک کریں. دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میں نے ایک 9th کلاس کی اسلامیات کی بک سے کہ MCQ اور شارٹ لانگ کا آنسر نکال لیا ہے. تو پھر میں اسے کہتا ہوں give me the
correct answer of this MCQ. इसे दोबारा देखते हैं कि correct लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इतना समझदार है कि मुझे पता है correct आंसर देना है. Correct answer of the MCQ and make notes of short and long questions. मैंने इसके अंदर इमेज के अंदर इसे मुख्तसर सवाल का भी दिया था, तफसीली मतलब मुख्तसर मतलब शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी दिए थे और एमसीक्यूज भी दिए थे. देख सकते हैं आप लोग, इसमें मैंने नोट्स बना के दे दिए. ये नोट्स ऐसे छोटे हैं. देख सकते हैं आप लोग, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अजान देने वाले का लक़ब क्या था? मुअज्जिन. मोमिन निकल गया मुंह से. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद सबसे पहले किस ने अजान देना छोड़ दी? हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु. शॉर्ट क्वेश्चन और कुरान मजीद की सब से लंबी सूरत का नाम क्या है? सूरतुल बकरा. कुरान में सबसे छोटी सूरत का नाम क्या है? सूरतुल कौसर. हज़रत बिलाल को किस लक़ब से याद किया जाता है? मुअज्जिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सवाल हज़रत बिलाल की तरफ लिखें. इसमें पूरा नोट्स बना के दिए हैं, इसलिए छोटे हैं. तो इस तरह ChatGPT हेल्पफुल है स्टूडेंट्स के लिए बिगिनर लेवल पर. एक और टिप मैं आपको दे दूं कि जब भी आप इससे कोई इंफॉर्मेशन लेना, जैसे मैंने इसे ली, तो फिर आप इसे रीचेक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप ChatGPT को सिर्फ लर्न करने के लिए यूज कीजिए, ना कि कॉपी पेस्ट करने के लिए. मतलब यहाँ से कॉपी किया, वहां पे पेस्ट मारा. मेरी ये टिप है कि आप दोबारा से इंफॉर्मेशन जो ChatGPT ने दी आप दोबारा से चेक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ChatGPT can make mistakes, check important info. और आप ChatGPT को सिर्फ लर्निंग के लिए यूज कीजिए, ना कि कॉपी पेस्ट के लिए. आज की इस वाली वीडियो में इतना ही. उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का आप सबको सबसे पहले पता चल सके. आज की वाली इस वाली वीडियो में इतना ही. तब तक नहीं था अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.